یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب یہ اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن پاک کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس کی تیسری اہم ترین شرط بیان کی ہے. پہلی شرط اس سے پچھلی آیت میں پہلی دو شرطیں پڑھ چکے ہیں ہم. پہلی شرط کیا تھی کہ اہل لوگوں کو امانتیں سپرد کرو، اپنا لیڈر ان کو بناؤ جو اہل ہوں اس منصب کے، بے ایمان لوگ نہ ہوں، بدماش لوگ نہ بن جائیں، ایم این اے اور ایم پی ایس آج کے دور میں اگر ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری چیز کیا تھی کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. اب یہ تیسری اہم ترین شرط آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کا لفظ کس کے ساتھ آیا؟ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ. اب تیسری بھی ایک اطاعت کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں، لیکن وہ مشروط اطاعت ہے. ایبسولوٹ اطاعتیں، غیر مشروط اطاعتیں دو ہی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. اور آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب اللہ کی اطاعت اور سنت جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو اس کی پیروی کی جائے. تو یہ دو ایبسولوٹ چیزیں جو ہیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور جو تم میں حکمران ہو، اولو الامر ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کا امر چلتا ہو، اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی، یعنی خلیفۃ المسلمین کی، یا جو بھی حکمران ہوگا مسلمانوں کا اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے یہ مشروط ہے. حکمران کے ساتھ آپ جھگڑا کر سکتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اسی آیت میں آ گیا اگر تمہارا حکمران کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے مسئلے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت کی طرف. اگر تمہارا حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، اولو الامر کے ساتھ، خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسا تنازع کھڑا کر دیتا ہے جو تمہاری نظر میں کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. لیکن کون پلٹائے گا؟ بے ایمان نہیں پلٹائے گا، ایمان والا ہوگا. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کی بھی دھمکی لگا دی، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر ہی تم یہ کام کرو گے کہ کتاب و سنت کی بات کرو گے. ورنہ کتاب و سنت کو پس پش ڈال دو گے، اپنی اپنی اسی پرانی ریتوں پر چلتے رہو گے. ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہوگا. کیا بہتر ہوگا؟ کہ ایبسولوٹ اطاعت دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں انسٹیٹیوشن کی صورت میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو خلیفۃ المسلمین کی، لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹو ہے اور مشروط ہے کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر. تو یہاں پہلے تو میں دستوری نظام کے حوالے سے بات کر دوں کہ تین جو آئیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر جو تین چیزیں آئیں وہ کیا تھیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اہل لوگ تمہارے لیڈر ہونے چاہیے. دوسرا، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. اور تیسرا، عدالتیں فیصلہ کریں گی تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گی. تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق فلاں قانون ہے یا نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، پارلیمنٹ نہیں کرے گی. یہ جو ڈیموکریسی آج کل چل رہی ہے اس اعتبار سے دنیا میں جہاں کہیں بھی، پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیں. جو دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے کہ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، فرام دا پیپل، لوگ جو مسئلہ جو ہے وہ
بنا کر اس کے اوپر اتفاق کر لیں. جس طرح کہ ابھی امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے جائز کردار جو ہے وہ قرار دے دیا ہے, قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں قانون بنائیں گے ہم, جمہوریت ہے. اس طرح کی جمہوریت خالصتاً شرک ہے. لیکن اگر جمہوریت اس طرح کی ہے کہ اسلام کے قوانین کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ کو کوئی دخل نہ ہو اس کے اندر, پارلیمنٹ صرف اس کو منظور کرے گی, عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ چیز کتاب و سنت کے, اور عدالت میں دلائل دیں گے اہل علم جا کر, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. لیکن اہل علم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں, بزرگ کیا فرماتے ہیں, حضرات کیا فرماتے ہیں, بزرگ کیا فرماتے ہیں, یہ نہیں پوچھنا. یہ پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے. مولوی کی اپنی بات نہیں کرنی, ورنہ مولوی تو آپ کو پتا ہے جس چیز کے اوپر آج مرضی آپ فتویٰ لے لیں, ہر چیز کو جائز قرار دینے کے لیے مولوی تیار بیٹھا ہے. پیسہ لگائیں آپ, تھوڑا سا اس کو میڈیا کے اوپر لیں, اپنی مرضی کے فتوے لے لیں. تو پاکستان کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم اس شرک کے درجے میں نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے جب تک عدالت اس پر فیصلہ نہ کرتے. آپ کو پتا ہے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا بینکاری نظام سود پر مبنی ہے. عدالت نہیں غلط فیصلہ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ آج 2012 کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہماری جو عدالتی نظام ہے, میرے خیال ہے دنیا میں انصاف کے اوپر ایک اچھا خاصا مقام اپنا رکھتا ہے. فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن کم از کم انصاف پر مبنی تو ہے. عوام کی بنائی ہوئی یہ اس وقت کورٹ چل رہی ہیں, چیف جسٹس کا بحال ہونا اور یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو کوئی بھی ایسا قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے, نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو, کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی قانون پاس کرے. ہاں اسلام سے ہٹ کر کوئی قوانین ہے جو ہمارے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ٹریفک کے قوانین ہو سکتے ہیں اور مختلف قوانین ملک کے اندر ہو سکتے ہیں, کسٹم کے قوانین ہو سکتے ہیں, اس میں ٹھیک ہے کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی قانون بنا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جو بعض یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو مطلقاً شرک کہتے ہیں, تو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہے, وہ بھی ملوکیت ہے. اسلامی نظام تو 40 ہجری کے بعد ختم ہو چکا, سیدنا علی کی شہادت کے بعد ملوکیت شروع ہو چکی, ملک عابن, کاٹ کھانے والی ملوکیت. اب تو امام مہدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں گے تو پھر شاید خلافت جو ہے اس وقت تک تو نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو ہمیں احادیث سے وعدے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا. اس سے پہلے تو شاید والی بات ہے. تو اس وقت جو نظام پاکستان کے اندر ہے تو اس کے اوپر مطلقاً اس طرح کی فتویٰ بازی بعض لوگ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اب بعض بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹ. اس آیت کا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہی کوئی نہیں تھا, لیکن اس میں سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں تقلید کے رد کے اوپر ہیں ان کے ساتھ تقلید ثابت کی جاتی ہے. وہ عمر بن عبدالعزیز کا قول مجھے یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے منکرین تقدیر سے کہ اے قدریہ کے گروہ, جن آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان تقدیر ثابت کیا کرتے تھے, تم انہی آیات کو پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو. اور یہی بالکل ہو رہا ہے. اس آیت سے امام حنیفہ کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے لوگوں نے, کسی نے امام شافعی کو ڈالا ہوا ہے, امام مالک کو ڈالا ہوا ہے. بھائیو ان کے نام کوئی نہیں اس میں لکھے ہوئے, یہ آیت آپ کے بالکل سامنے ہے. اس سے اجتہاداً مسئلہ نکالنا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد جو ہے امام حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. اب امام حنیفہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کی تو جرت ہی نہیں تھی وہ اس طرح کی بات کرتے کہ میں یہ ہوں. یہ تو پیچھے لوگوں نے منسوب کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر چیزیں غلط منسوب ہو چکی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ایک بہت بڑا بلنڈر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. امام مالک کے بارے میں پوری دنیا کے مالکی, پوری دنیا کے حنفی, شافعی, حنبلی سارے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. سفید جھوٹ ہے. ان کی اپنی کتاب دنیا میں موجود ہے الموطا امام مالک, اس میں پورا چیپٹر ہے.
اور یہ وہی حدیث ہے جو امام بخاری امام مالک سے لے کے آیا صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے نماز کے اندر, دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر. اب امام مالک کی اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, اور مالکی کیا کر رہے ہیں؟ بس اب آپ سمجھ لیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اگر کوئی کتاب آج دنیا میں موجود ہوتی صحیح سند کے ساتھ تو آج یہ معاملے حل ہو چکے ہوتے. ان کے ساتھ ان کے نام کے اوپر جتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے امت کے ساتھ, وہ اس لیے ہو رہا ہے ان بیچاروں کی کتاب کوئی نہیں ایگزسٹ کرتی. امام احمد حنبل کی کتاب بھی موجود ہے, مسند امام احمد. امام شافعی کی مسند امام شافعی موجود ہے. امام مالک کی الموطا امام مالک موجود ہے. امام بخاری کی اپنی صحیح بخاری موجود ہے, صحیح مسلم موجود ہے. اس طرح ائمہ کرام کی کتابیں موجود ہیں. اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات کرنی وہ ہم دیکھ سکتے. تو امام مالک والا بلنڈر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے. الموطا امام مالک میں کیا لکھا ہے اور ماننے والے کیا کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی تماچا نہیں ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, تو لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں یہ. تو امام مالک کی کتاب جب صحیح حالت میں موجود ہے تب بھی لوگ ان کو صحیح فالو نہیں کر رہے. آگے امام حنیفہ کی فقہ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہوگا وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں, جس کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر میں یہ گفتگو بھی تھوڑی سی تقلید کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. تو تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق تقلید کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر دلیل کے کسی شخص کی پیروی کرنی شروع کر دی جائے. اب یہ تعریف ہی کتنی خطرناک ہے, بغیر دلیل کے, بغیر سوچے سمجھے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ. صحیح ٹرانسلیشن ہے لائی لگ, لائی لگ بن جاؤ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اور اس کا پھر کلائمیکس آیا سورۃ الاحقاف کے اندر, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے, 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے یہ آیت, کہ اگر تم سچے ہو اس کتاب پر نہیں تو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو لے آؤ, یا انبیاء کے آثار, کوئی احادیث چلتی آ رہی ہو تمہارے انبیاء کی, اگر تم سچے اس میں سے بات کرو. زبانی کلامی نہ بات کرو کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, بزرگوں کی تو تعلیمات ہی کوئی نہیں محفوظ, ان کے ساتھ اس طرح کی غلط چیزیں منسوب کر دینا. تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں اولو الامر منکم سے مراد علماء ہیں کہ ان کی بھی. تو ٹھیک ہے مان بھی لی جائے تو پھر بھی وہی, پھر بات اگلا بھی فتویٰ ان پر بھی وہی لگے گا کہ عالم کی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا تنازع ہو جائے گا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ رسول سے ہی فیصلہ کروانا ہوگا, لیکن بے ایمان نہیں کرائے گا. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا وہی کرے گا. بے ایمان تو کبھی نہیں فیصلہ کروائے گا. جس کا اللہ رسول پر ایمان ہی کوئی نہیں ہے اس کو اللہ رسول کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر میں کچھ مثالیں بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے اسلاف کا جو نظریہ ہے وہ کیا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے بہترین زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین, اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو پہلے 300 سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. ہمارے اس میں پورا لیکچر بھی ہے, آج سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے, اسلاف کا نظریہ اسلام. انشاءاللہ اس ربیع الاول میں اس کو مزید ریفائن کر کے ریپیٹ بھی کریں گے. ہمارے اصل اسلاف کون ہے, ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے؟ پہلے 300 سال. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو شخص آج زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی, یعنی اس کی موت آ جائے گی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ مسلم میں الفاظ ساتھ موجود ہے, کہ صحابہ اکرام کا قرن, صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. پہلے 100 سال میں تمام صحابہ فوت ہو گئے, آخری صحابی 110 ہجری میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے. دوسرے 100 سال میں سارے تابعین فوت ہو گئے, تیسرے 100 سال کے اندر تمام تبع تابعین. تو یہ قرون اولا ہیں, 3 بہترین قرن, قرن عربی میں کہتے ہیں زمانے کو. ان کے اندر کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. آپ ڈیٹیل پڑھیں حجت اللہ البالغہ میں, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے 300 سال تک یہ معاملہ نہیں تھا. اس کے بعد 4تھی صدی کے اندر بدعت امت کے اندر, بہت بڑی بدعت,
دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب، یہ ہیڈنگ بنائی ہے انہوں نے، دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئی پہلے 300 سال گزرنے کے بعد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا امانت میں خیانت ہوگی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. اب میں کچھ مثالیں احادیث سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف کا کنسپٹ کلیئر ہو. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پہلی مثال کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا. تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں ان کے سامنے بھی یہ اشعار پڑھا کرتا تھا، انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا اس کی دلیل پیش کرو. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین سیدنا حسان بالکل صحیح کہتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے. تو کافروں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے اس کے جواب وہ شعروں میں دیا کرتے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لی. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تم نے نہیں سنا ہوا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ان کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اس سے جو بھی بندہ ہٹے گا وہ چاہے سیدنا عمر ہو، سیدنا ابوبکر ہو، سیدنا عثمان و علی ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. مسند امام احمد میں مجھے قول یاد آ گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کسی شخص نے کہا ابو بکر عمر تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں. اور بھائیو یہاں تو امام حنیفہ کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہوا لوگوں نے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے گاٹے اتار دیے جاتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّہ. دوسری مثال جامعہ ترمذی میں مشہور ترین مثال ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے بتایا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر حج تمتع سے منع کرتے ہیں. حج تمتع یہ ہوتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لینا. پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دینا پھر حج کے لیے احرام باندھنا، یعنی ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا لینا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر ایک معاملے میں رسول اللہ کچھ بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ تو اس نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے اور ہم حج تمتع کے قائل ہیں. پھر دوسری روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، چلو بتاؤ میرے والد کو جا کر. اور یہی واقعہ سیدنا عثمان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ بخاری اور مسلم میں ہے جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو. سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں بھی حج تمتع پہ پابندی لگائی تو سیدنا علی نے ایک خط لکھا حضرت عثمان کو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے کے اوپر وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا جو میرے نبی کی سنت ہے، وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو. اور سیدنا عثمان بھی خلیفہ راشد ہے، سیدنا علی نے مخالفت کر دی. خود سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ. انہوں نے اپنے زمانے میں مرتدین کو زندہ جلوا دیا، جو اسلام چھوڑ گئے ان کو قتل کروانے کی بجائے آگ میں جلوا دیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا جانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آگ میں زندہ جلایا جانا یہ اللہ کی سزا ہے جو اپنے بندوں کو دے گا. انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروایا کرتے تھے، مرتدین کو قتل کیا کریں. تو انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے. انہوں نے آگے سے نہیں سنایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں. لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں. اسی لیے یہی فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کیونکہ خلیفہ راشد کوئی کام کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا. صحابہ کو نہیں حجت بنایا گیا. وہ حدیث ضعیف ہے، سخت ترین ضعیف ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ورنہ بخاری شریف میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، تو ہم بھی قرآن پاک سے نکال دیں اس کو.
تو صحابہ کا اجماع حجت ہے، کیونکہ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کتاب العلم حدیث نمبر 399۔ پوری امت کا اجماع جو ہوگا وہ حجت، صحابہ کا اجماع، اور اجماع رپورٹ ہوگا خلفائے راشدین کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر میں ایک مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف صحابہ تک نہیں رہا، قرون اولیٰ کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے اعلان حق بلند کیا ہے۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حج کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کسی مجلس میں بیان کیا جس مجلس میں ابو صائب بیٹھے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابو صائب سے یہ بات خود سنی ہے کہ ایک مجلس میں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے۔ اشعار یہ ہوتا ہے کہ جو ہدی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، جو حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کی گردن پہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے چھری کی تھوڑا سا خون نکلے تو اس کے خون یہاں پر گردن پہ مل دیا جائے، تاکہ وہ سرخی نشان بتائے کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وہاں ایک بندے نے بیٹھے ہوئے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جانور کا مسئلہ کرنا ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو مسئلہ کرنا ہے، یہ تو جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے، کل کو کوئی یہ کہے گا جی جانور کو قربان کرنا بھی تکلیف دینا ہے۔ تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتا ہے اور ابراہیم نخعی یہ کہتا ہے، تو اس قابل ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک آزاد نہ کیا جائے جب تک کہ تو اپنے قول سے رجوع نہ کر لے۔ یہ امام ترمذی لے کے آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو امام وقی حالانکہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے صحیح تعلیمات حاصل کی تھی، سارے ائمہ نے یہی بات کی، امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام جعفر ہوں، بڑے بڑے ائمہ جتنے، انہوں نے یہی بات کی، ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو۔ یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا، یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے۔ چیلنج کرتے نا اگر تو وہ تو پیغمبری کا دعویٰ کر لیتے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی، باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھائی یہ چیک کر لینا۔ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب فقہ حنفی کے 2-3 مسئلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ الحمدللہ آج ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی، بریلویوں اور دیوبندیوں نے بھی ان مسئلوں سے رجوع کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ ہم حنفیوں کے نزدیک حرم نہیں ہے، اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے، لیکن آج کے دیوبندی اور بریلوی حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں، اپنے امام کے قول کو چھوڑ چکے ہوئے۔ بڑی اچھی بات ہے، صحیح حدیث مل گئی، قول چھوڑ دیا۔ وہ امام حنیفہ والی بات پہ عمل کیا کہ میرا قول دیوار پہ مار دینا۔ ہمارے الحمدللہ دیوبندی بریلوی بھائیوں نے یہ قول دیوار پر مار دیا ہے، دیوار پر مار کر رکھ دیا ہے، اور کہتے ہیں نہیں مدینہ حرم ہے۔ امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں، ہم کیوں نہ مدینے کو حرم مانے۔ انہوں نے پوری نعت لکھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو انہوں نے رجوع کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے موطا امام محمد میں موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے، اور بخاری میں پورا چیپٹر ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، عقیقہ کرو، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، اور بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے، یہ بس یہ سنت ہے۔ اور الحمدللہ آج بریلوی دیوبندی بھی عقیقہ کرتے ہیں، اپنے امام کے قول کو دیوار پہ مار دیا ہے۔ مبارکباد ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے لیے۔ یہ بات ہوئی نا، یہ پکے حنفی۔ تو ہم کہتے ہیں اماموں کو بھی مانے، اماموں کی بھی مانے۔ الحمدللہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اور سنیں شوال کے 6 روزوں کے بارے میں فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بدعت ہے، اور صحیح مسلم میں، جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، سیاہ ستہ میں، کتب ستہ میں، بخاری کو چھوڑ کے 5 کتابوں میں حدیث موجود ہے، جس نے شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بریلوی دیوبندی بھائیوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیوار پہ مار دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں، الحمدللہ میں بھی رکھتا رہوں، 31 سال تک میں بریلوی رہوں، اس وقت بھی میں رکھتا تھا، آج میری عمر 34 سال ہے، اس وقت بھی شوال کے 6 روزے ہم رکھتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں ان کا قول دیوار پر مار دیا۔
ہم اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اس کے بعد علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ فضیلت ہو. تو یہ بھی بات یاد رکھیں, بڑے سے بڑے لوگوں تک صحیح حدیث نہیں پہنچ سکتی. بخاری اور مسلم کی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 50 سال تک 30 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہ فتویٰ دیتے تھے جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے. حتیٰ کہ پھر جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرنے سے, اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد جب غسل فرض ہوتا تھا تو پہلے سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے, اذانوں کے بعد غسل اتارتے تھے, تو سیدنا ابو ہریرہ نے رجوع کر لیا. 30 سال تک وہ بھی غلط فتویٰ دیتے رہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثیں جانتے تھے؟ تو اگر ان تک کوئی حدیث نہیں پہنچی, ان کو کسی معاملے میں غلطی لگ گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. غلطی صرف ایک بندے کو نہیں لگ سکتی, جو امام مالک کا قول ہے. رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ باتیں مردود اور کچھ مقبول نہ ہو. بس یہ شخص ایسا ہے جس کی تمام باتیں مقبول ہیں, باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی بات مردود بھی ہو سکتی ہے, رد بھی ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ موتا کرنا جائز ہے. ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی, پھر انہوں نے اعلانیہ رجوع بھی کر لیا. پیسے دے کے ایک رات کا نکاح یا کچھ پیریڈ کے لیے نکاح, جو کہتے ہیں جی وہ تو رافضی کرتے ہیں اور شیعہ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوی میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے رجوع کر لیا. تو ابن عباس جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما, امام حنیفہ کا مرتبہ ابن عباس سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات یاد رکھیں, ان کو یہ بتائیں. اصل میں انہوں نے اپنی پبلک کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں. تو ہم یہی کہیں گے اس پہ کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانیں گے. تو بھائی ہم بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, ان کو نبی نہیں مان سکتے. یہ بس مثال دیں ان کو, یہ پھکی دے دیں, انشاءاللہ ان کا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا کہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک سخت جملہ بولیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو. زبان حال سے تو یہی لگتا ہے, باقی ٹھیک ہے. یعنی آپ کے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے, آپ کہتے ہو نہیں جی ہمارے بزرگ تو یہ کرتے رہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ واقعی شاید آپ کی بات صحیح ہو کہ یا تو وہ پاگل تھے اور یہی ایک ذریعہ ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا, آپ کے بزرگوں کو. اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو اگر پاگل ہوگا تو تبھی بچے گا قیامت والے دن. اگر جان بوجھ کے کیا تو سیدھا دوزخ میں. تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ بارے بزرگ پاگل تھے, ہم کہتے ہیں بالکل. پھر اگر یہی کچھ تھا تو پاگل تھے اگر جنت میں ان کو پہنچانا ہے, اور اگر جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کدھر جائیں گے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولیعوذ باللہ تعالی. تو ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ آ چکا ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, اہل سنت پاک.com کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات ہوئی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.